رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کریم اس بندے پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ پنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکدب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نماز عشاء سے لے کر کے اب تک محفل ذکر میں ہم حاضر ہیں۔ یاران محترم برادران اہل سنت، منقول ہے کہ انسان کے جسم سے پہلے اللہ کریم نے انسان کے دل کو پیدا کیا، اور انسان کے دل سے پہلے اللہ نے انسان کی روح کو پیدا کیا، اور انسان کی روح سے پہلے اللہ کریم نے انسان کے باطن کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے انسانی دل کو پیدا کیا، اس دل کو اللہ کریم نے محبت کے مقام میں رکھا۔ جب اللہ کریم نے انسان کی روح کو پیدا کیا تو اللہ کریم نے انسان کی روح کو اپنے قرب میں رکھا۔ پھر اللہ کریم نے جب انسان کے باطن کو پیدا کیا تو اللہ کریم نے انسان کے باطن کو اپنے وصل میں رکھا، ملاقات کے مقام پہ رکھا۔ یعنی جب انسان کا دل پیدا ہوا تو اس پر اللہ رب العزت کی وہ محبت کی رحمتیں برسنے لگی۔ جب روح کو پیدا کیا اللہ کے قرب کی رحمتیں برسنے لگی۔ جب انسان کے باطن کو پیدا کیا تو اللہ کریم کی وصل ملاقات کی رحمتیں برسنے لگی۔ اور پھر جب اللہ نے انسان کے جسم کو پیدا کیا نا تو دل کو جسم میں قید کر دیا، اور دل کو جسم میں قید کیا، دل کے اندر اللہ نے روح کو قید کر دیا، اور روح کو اللہ کریم نے باطن میں قید کر دیا۔ اب جب انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کا باطن مقام محبت میں، مقام قرب میں، مقام وصل میں عرصہ گزارتا گیا تو پھر نتیجے میں کیا ہوا کہ انسان کے دل کو، انسان کی روح کو، انسان کے باطن کو معرفت الہی مل گئی۔ پھر انسان کے دل، روح اور باطن کو اللہ کی معرفت مل گئی، اور پھر جب انسان کو اللہ کی معرفت ملی نا پھر اللہ کریم نے وہ عالم ارواح میں ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب معرفت مل چکی تھی تو ساری روحیں پکار پڑیں، کہنے لگی قالوا بلا، کیوں نہیں مالک تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب روح، دل، باطن کو معرفت خداوندی حاصل تھی، تو اس وقت رب ذوالجلال نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو رب ذوالجلال نے پھر انسان کی شان بیان کی کہ جسے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ میری مخلوقات میں سب سے سونی مخلوق بن جاتا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہو گیا کہ اس کو رب کی معرفت ہو گئی، اس کو رب کا پتہ چل گیا، اس کو رب کے طرف جانے کی راہ کا پتہ چل گیا، اس کو رب کی رحمتیں اور بہاروں کا پتہ چل گیا۔ یہ اب احسن تقویم بن گیا، اب یہ اشرف المخلوقات بن گیا۔ لیکن یارو پھر ہوا کیا؟ جب صاحب انسان دنیا میں جلوہ گر ہوا تو دنیا کی رنگینیوں میں رنگ گیا، دنیا کی بہاروں میں وہ اللہ کی بہاروں کو بھول گیا،
دنیا کے کھیل تماشوں میں وہ رب کی رحمتوں کو بھول گیا۔ وہ دنیا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ بھی اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ دنیا کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ سے حضور گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا جس کو کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک تو مردار ہے اور دوسرا اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، کوئی اس کو خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کون عقل مند اس کو خریدے گا؟ ایک مردار ہے، دوسرا اس میں بدبو ہے، تیسرا اس میں کیڑے پڑے ہیں، تو کون عقل مند ایسا ہوگا کہ جو ایسے جانور کے لیے پیسے خرچ کر کے اس کو خریدے؟ یہ تو کوڑا کرکٹ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نظر میں جیسے اس بکری کے مرے ہوئے بچے جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں اس کی حقارت ہے، اس کی اہمیت تمہاری نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ کریم دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جیسے تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی اہمیت رکھتے ہو، اس سے بھی گھٹیا اللہ کریم نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں شہد لایا گیا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق زاروں کی طرح رونے لگے، اتنا روئے کہ پاس میں بیٹھنے والے بھی رونے لگے۔ پوچھا امیر المومنین رونے کا وجہ کیا؟ جب آپ چپ ہوئے تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کوئی چیز جھاڑ رہے تھے، کوئی چیز دور کر رہے تھے، لیکن مجھے کوئی وہاں پہ چیز نظر نہیں آئی کہ جسے حضور دور کر رہے ہوں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو دور کر رہے ہیں آپ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے پاس دنیا آئی تھی، میں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا، میں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا، اور جب میں اسے دور کر رہا تھا تو وہ دنیا مجھے کہہ رہی تھی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھے اپنے پاس سے دور نہیں کر سکیں گے، وہ میری رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے۔ یاران محبت برادران اسلام، جب اس دنیا میں صاحب انسان آیا وہ اللہ کا پڑھایا ہوا سارا سبق بھول بیٹھا، وہ اللہ کی معرفت کو بھول گیا، وہ رب ذوالجلال کے دیے ہوئے پیغام کو بھول گیا، اس حد تک وہ بھول گیا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ خدا کون ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ معبود کون ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی تو کسی نے پتھروں کی، کسی نے بتوں کی تو کسی نے چاند و سورج کی، کسی نے ستاروں کی تو کسی نے بہتے ہوئے پانی کی، کسی نے گائے کی تو کسی نے بچڑے کی۔ انسان اتنا بھول گیا، پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو اس کو بڑا اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن پھر یہ پست سے پست گڑھے میں جا گرا۔ اس حد تک یہ اللہ کا پیغام بھول گیا۔ پھر اللہ نے انسان کو یاد کروانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جو بھی ہے انسان بنایا تو میں نہیں ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو وہ خراب کر دے، نقصان پہنچا دے، اس کو ختم کر دے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے بنائی ہے چیز اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ادھر وہ کام کرنی چاہیے۔ اللہ کریم نے انسان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ پیغمبر دنیا میں آتے 2 بندے 4 بندے 10 بندے، 1 محلہ 2 محلے، 1 شہر 1 گاؤں 1 قصبے کو وہ سبق یاد آتا، وہ پیغمبر کی بیعت کرتے، ایمان لاتے، لیکن پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ظاہری طور پہ تو بعد والے آدھے مرتد ہو جاتے، آدھے اسلام پہ رہ جاتے، اور جب وہ مومن بھی دنیا سے چلے جاتے پھر وہ اللہ کے نبی نے جو پیغام یاد کروایا تھا لوگ پھر بولنا شروع ہو جاتے۔ یہ تسلسل چلتا رہا، آدم سے شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تسلسل چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے امت کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو وہ اللہ کی معرفت یاد کروائی، وہ وقت یاد کروایا کہ یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ سازشوں میں پڑ گئے۔ جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا،
پھر وہ وقت آیا کہ جو چند مومن رہ گئے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دنیا میں پھر وہی جناب اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. دنیا میں وہی بت پرستی عام ہونے لگی. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت، رنگ بدلا نور کا. ماہر سنت ماہ طلعت لیلے بدلا نور کا. بھئی وہ زمانہ چل رہا تھا کہ ناریوں کا دور تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کوئی عیسیٰ کو خدا ماننے لگا تو کوئی مریم کو سجدے کرنے لگا، کوئی پتھروں کو پوجنے لگا تو کوئی بھگوان اور طرح طرح کی بت پرستی میں ملوث ہو گیا. پھر یاران محبت برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ آخری رسول، وہ امت کے غمزار، وہ بے کسوں کے کس، وہ ہم غریبوں کے آقا حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اب یہ سلسلہ مکمل ہونے لگا. نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، رسولوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا. میرے محبوب تشریف لائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، میرے محبوب نے 40 سال تک امت کو بتایا، 40 سال تک قوم کو بتایا. حضور نے پہلے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، حضور علیہ السلام نے پہلے نہیں کہا نماز پڑھو، حضور نے پہلے کر کے دکھایا کہ اس کو اسلام کہتے ہیں. حضور نے امانت داری کا حکم بعد میں دیا، پہلے امین بن کے دکھایا. حضور نے سچ بولنے کا حکم بعد میں دیا، پہلے حضور صادق بن کے دکھایا. پہلے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم بعد میں دیا، پہلے سجدہ کر کے دکھایا. اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو چھوڑنے کا حکم بعد میں دیا، پہلے ان سے بیزاری کر کے دکھائی. یاران محبت برادران اسلام، 40 سال تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا نقشہ اسلام کا اپنی زندگی میں پیش کیا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں، حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، اپنی قوم کو یاد کرواتے ہیں. سوچو تو صحیح، جب میرے محبوب نے اعلان نبوت کیا ہوگا، جب میرے محبوب تبلیغ کرتے ہوں گے، وہ لبہائے نازک ہیں ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. جب میرے محبوب، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یارو جب یاد کرواتے ہوں گے، اے انسان تیرا پیغام کیا تھا، تیرا پتہ کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو معرفت الہی کو دیکھ. جب میرے محبوب تبلیغ کرتے ہوں گے، تقریر کرتے ہوں گے، تو کیسے کیسے حضور علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرائیں جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے. حضور علیہ السلام انسان، بھولے ہوئے انسان کو وہی وقت یاد کرواتے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. یاران محبت برادران اسلام، وہ وعدے جو انسان بھول گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی وعدے انسان کو یاد کروائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے انسان تو بھول گیا، تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ دنیا میں جاؤں گا تو کسی کی پوجا نہیں کروں گا، صرف تیری عبادت کروں گا. انسان تو بھول گیا. میرے محبوب یاد کروانے لگے لوگوں کو کہ تم بھول کے، تم تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم اپنے ماں باپ کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، حسن سلوک کریں گے. یاد رکھنا آج بہت بڑی رات ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا مشرک کی توبہ، مشرک کی بخشش نہیں. آج کی رات مشرک کی بخشش نہیں، آج کی رات بہت بڑی رات ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا والدین کے نافرمان کی کوئی بخشش نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں. آج جا کر ماں باپ سے معافی مانگ لو، آج جا کر ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، اللہ کی رحمتیں استقبال کریں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرواتے رہے، اے صاحب انسان اپنا سبق یاد کر، تو رب سے وعدہ کر کے آیا تھا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا. آج جناب رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟
جناب ایک بالشت زمین کی خاطر تائے چاچوں سے جھگڑ پڑے، ماموں خالہ کے ساتھ ہماری بنتی کوئی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، ایک ماں کا دودھ جن بچوں نے پیا وہ بہن بھائی آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک باپ کی اولاد ایک دسترخوان پہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ وعدہ تو یہ کر کے نہیں آئے تھے، ہم وعدہ تو کر کے آئے تھے یا اللہ جتنے تو ہمیں رشتے دے گا سب کا پاس رکھیں گے، عزت کریں گے، ادب کریں گے۔ وعدہ ہم کر کے آئے تھے والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، جو مسکین ہوں گے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ رب سے وعدہ کر کے آئے تھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ ہم دنیا میں نہ شکر بن گئے، ہم وعدہ کر کے آئے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی انسان دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ آج لوگوں سے تو مانگنے لگے، رب سے مانگنا بھول گئے۔ یہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد کروانے لگے، وہ کتنے خوش نصیب یار ہوں گے جنہیں میرے محبوب نے یاد کروایا، انہیں یاد بھی آ گیا۔ بولو ذرا محبت سے، انہیں یاد بھی آیا، انہیں یاد بھی، ہاں میرے محبوب نے ابو بکر کو یاد کروایا انہیں یاد آ گیا، میرے محبوب نے عمر کو یاد کروایا انہیں یاد آ گیا، حضرت عثمان کو یاد کروایا انہیں یاد آ گیا، مولا علی کو یاد کروایا یاد آ گیا۔ یاران محبت برادران اسلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو وہ بولا ہوا پیغام سنانے لگے، ان کچھ انسانوں کو یاد آنے لگا، وہ جن کو یاد آنے لگا انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ بولو ذرا اور محبت سے، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ آج لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ بک بک کرتے ہیں، یاد رکھنا صحابہ وہ ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ اور بولو محبت سے، صحابی وہ ہے جس کا مدرسہ بیت اللہ ہے، اور جن کا معلم رسول اللہ ہے، اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہے، اور جن کا لقب رضی اللہ ہے، اور جو نہ مانے وہ لعنت اللہ ہے، اور جو مان لے وہ رحمت اللہ ہے۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر محمد چاند ہیں تو تارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہاں ہمارے ہیں صحابہ۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یاد کروایا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں یاد آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مسلمان جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ صحابہ کا جو مجمع، اب صحابہ کو جب یاد آیا انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے ربنا اننا سمعنا، اے مالک ہم نے سن لیا، منادیا ینادی للایمان، ایک ندا دینے والا، تیرا محبوب جو ندا دے رہا تھا وہ ایمان کی ندا دینے والا، ان آمنو بربکم، کہ تیرے محبوب نے صدا لگائی کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ ہمیں یاد آ گیا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ یاران محترم برادرانی اسلام، آج 4 نمازیں پڑھ لینا ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں آتے۔ آج جناب والا چند تسبیح پڑھ لیں تو پھر ہم کہتے پھرتے ہیں بھئی میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں جنہیں آج بھی مکمل سبق یاد نہیں آیا، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، جنہیں محبوب کے قدم مل گئے، جنہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف مل گیا۔ ان صحابہ کا مقام کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا؟ وہ کہنے لگے فآمنا، اے اللہ ہمیں سبق یاد آ گیا، ہمیں تیری معرفت مل گئی، ہمیں وہ صراط مستقیم مل گیا، لیکن ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو کیا میرا سایہ نہیں جائے گا، وہ کہنے لگے یا اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پکا نمازی، تو نمازی کوئی نہیں، نہ انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے۔ ان میں خوف خدا آ گیا، ان میں خشیت الہی آ گئی، اور کس قدر خوف خدا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر کے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا جس نے عیسیٰ ابن مریم کا تقوی دیکھنا ہے میرے ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کو دیکھ لے۔ جب آپ آخرت کے بارے میں سوچتے تو آپ فرمایا کرتے کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا جس کو اکھیڑ دیا جاتا، نہ حساب و کتاب کی کوئی فکر رہتی۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر سبق یاد کیا یار، ان لوگوں میں خشیت اللہ کا خوف کیسا آیا؟
حضرت عمر فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نا ایک تنکا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ کہنے لگے کاش میں ایک تنکا ہوتا, میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا, میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا, میں یہ ایک تنکا ہوتا جو سوکھ جاتا اور جس کو حساب و کتاب کی کوئی فکر ہی نہ ہوتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہم جنہیں سبق بھی پورا یاد نہیں آیا, ہم جب قبرستان میں جاتے نا اپنی آنکھوں کے سامنے میت کو دفن ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سائڈ پہ کھڑے ہو کر مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہنسی وہاں بھی ختم نہیں ہوتی ہماری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد پوری کائنات میں آدم سے لے کر آخری امتی تک قیامت تک واحد ایک بندہ عثمان غنی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے, قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے رہتے کہ داڑھی تار ہو جاتی ان کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا علی قیامت کے دن ٹکٹیں جنت کی تیرے ہاتھ میں ہوں گی. وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کا پچھلا پہر تھا, جب ستارے بھی ڈوبنے کے قریب تھے, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, علی کو دیکھا مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر نہ کانپ رہے تھے, زارو کتار رو رہے تھے. مقام کتنا بڑا اور خوف کتنا زیادہ, کانپ رہے, رو رہے, دعا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ فرماتے کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, اب تیرا اور میرے درمیان ملاقات کا کوئی رستہ نہیں ہے. آپ فرماتے کہ اے دنیا تیری عمر مختصر ہے اور تیری زندگی حقیر ہے, لیکن تیرا سفر بڑا طویل ہے, خطرہ بہت بڑا ہے, راستہ بڑا ویران ہے, لیکن زاد سفر بڑا تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس مجھے سوکھی کھجوریں ہی مل جائے میں گزارا کر لوں گا, لیکن میں حدیث سے پیچھے نہیں رہ سکتا. آپ کی صحبت باکمال میں بیٹھے رہتے, پڑھتے رہتے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا, آخری وصال کا وقت آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رونے لگے. پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے میں تمہاری دنیا پہ نہیں رو رہا. پھر ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بڑا طویل ہے, زیادہ سفر میرے پاس بڑا تھوڑا ہے, نیکیاں تھوڑی ہیں سفر زیادہ ہے. یہ وہ ابو ہریرہ کہہ رہا ہے جس کی صحبت, جس کی محفل حدیث رسول سے خالی نہیں ہوتی تھی. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں بھائی سفر بڑا طویل ہے, نیکیاں میری بڑی تھوڑی ہیں. اور آپ فرماتے میں ایسی گھاٹی پہ چڑھ چکا ہوں جس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے, اور مجھے نہیں پتا مجھے کس رستے پہ لے جایا جائے گا. حضرت شداد بن اوس انصاری صحابی, خوف خدا کی ایسی حالت, ایسی کشمکش کہ جناب والا بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے. آج ہمیں جاگ نہیں آتی, لیکن وہ صحابہ جن کی راتیں نمازوں میں ہوتی ان کو بستر پہ نیند ہی نہیں آتی تھی. یار رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے. حضرت شداد بن اوس انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے رہتے, کروٹیں بدلتے رہتے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اللہ کا خوف اتنا ہے کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی. یار یہ تھا وہ صحابہ کا معیار, یہ تھا وہ صحابہ کا انداز جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھا تھا, سنا تھا اور سب کچھ حاصل کیا تھا. ان کا یہ مقام تھا, ان کا یہ خوف خدا تھا. لیکن یارو آج ہمارا کیا انداز ہے؟ نمازیں ہماری قضا, روزوں کی فکر ہمیں نہیں رہی, زکوٰۃ کا حساب کتاب ہمیں نہیں لگانا آتا, حج کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ, والدین کو راضی ہم نے نہیں کیا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہم نے نہیں کیا, درود و ذکر و وظائف پڑھتے ہوئے ہمیں عرصہ گزر گیا. لیکن یارو ہم کس بات پہ ہیں, کس بات پہ ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ کس بات کی ہمارے پاس وہ دلیل ہے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ وہ کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ وہ صحابہ تو اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے,
لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہم کہتے جناب نہیں، حضور غوث پاک، حضور سیدی و سندی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عالم ہوتا تھا، لوگ آپ کو عید مبارک کہا کرتے، آپ دروازے میں بند ہو جاتے اور آپ فرمایا کرتے پتہ نہیں آج تو عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ اس کی کون سی عید جس کے روزے قبول نہیں ہوئے؟ وہ اتنے بڑے بڑے نام، اللہ کی بارگاہ میں یار اس قدر ڈرتے تھے، لیکن آج ہمارے ہاں خوف خدا نکلتا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ آج ہمیں اللہ کریم نے، یہ دیکھو نا کتنا کرم ہوا، ہم لوگ پیچھے رہ جانے والے تھے، ہمارے ساتھ اللہ کی محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ کریم کو پتہ تھا کہ میرے محبوب کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پیچھے رہ جائیں گے، اللہ کریم نے ہمارے لیے ہی یہ شب معراج اور شب برات بنائی ہے، ہمارے لیے ہی یہ خوبصورت راتیں بنائی ہیں۔ کیسی خوبصورت راتیں ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے پچھلے پہر دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں نہیں تھے، میں حضور کو تلاش کرنے نکل پڑی، جب میں نے دیکھا تو حضور کسی بھی ازواج کے حجرے میں نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں تھے، میں سرکار کے پاس جا پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج شب برات کی رات، آج 15 شعبان المعظم کی یہ وہ رات ہے کہ آج کی رات بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ کریم جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ راتیں ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں یار، یہ راتیں ہمارے لیے۔ بنو کلب قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، فرمایا بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ کریم جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت رب دی، اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان المعظم کی شب رات کو قیام کرو، صبح کو روزہ رکھو، صبح کو روزہ۔ آج شب برات ہے، آج کی رات کے یہ اعمال بھی یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ قبرستان جانے کا معمول بنائے، آج کی رات قبرستان جانا یہ سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان قبرستان گئے، لیکن ہاں قبرستان جاتے ہوئے یہ بھی بات یاد رکھے، بہت سارے لوگ نا قبروں پہ جا کے پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی گھاس کی وجہ سے پودوں کو پانی لگانے کی نیت سے پانی لگانا تو جائز ہے، ویسے قبر کے اوپر پانی لگانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اگربتی لگاتے ہیں، یاد رکھے قبر کے اوپر کوئی بھی چیز آگ والی نہیں لگا سکتے، نہ موم بتی نہ اگربتی، یہ قبر کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ ہاں قبر کے ارد گرد، ہمارے قبرستان تو ایسے نہیں ہوتے، خیر اگر کہیں پہ کوئی کھلی جگہ ہو تو قبر کے ارد گرد خالی جگہ ہو جس زمین کے اوپر قبر نہیں ہے، اس جگہ اگر آپ اگربتی لگاتے تو وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دفناتے ہوئے یہ بھی چلے مسئلہ سن لیں ساتھ میں، بعض لوگ نہ دفناتے جب قبر کو کھودتے ہیں تو قبر کے ارد گرد اینٹیں لگاتے ہیں، آگ سے پکی ہوئی اینٹ بھی قبر میں نہیں لگانی چاہیے، قبر کے اندر آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر قبر کے ارد گرد اینٹیں لگانی ہے جو ہمارے ہاں آگ میں بٹی میں پک کے آتی ہیں، یہ اینٹیں اگر لگانی ہے تو اس کے اوپر مٹی کا گارا کرنا چاہیے، مٹی کا گارے کا پورا لیپ لگا دینا چاہیے کہ وہ اینٹیں نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو قبرستان جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا کرے کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرے، ضروری نہیں کہ آپ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے تو وہاں تک جانا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، آپ یہاں سے پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی سمندروں پار بھی کوئی قبر ہے نا، اللہ وہاں بھی ایصال ثواب پہنچانے پہ قادر ہے۔ ہاں قبروں کے اوپر قبروں کی بے حرمتی نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، جیسے انسان کو دنیا میں درد ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کی قبر جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو بھی قبر میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو قبروں کا احترام کیا کریں، ان کے اوپر نہ چڑھا کریں اور نہ ہی ان کے اوپر، اگر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ قبروں پر چڑھنے کے بغیر آپ قبر تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ باہر کھڑے ہو کر ہی دعا کر لے، فاتحہ کر لے، اللہ کریم وہاں تک ثواب پہنچانے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ قبرستان جاتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو قیام، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دن کو روزہ، رات کو قیام کرے، کیونکہ اس رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کریم کی جو رحمت خاص ہوتی ہے وہ آسمان دنیا، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس آسمان دنیا پہ اللہ کریم اپنے شان جلوہ فرماتا ہے، اور مغرب سے ہی صدائیں شروع ہو چکی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔
ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے. تو یاران محبت برادران اسلام، بڑی قیمتی یہ رات ہے. اور اچھا یہاں بھی یہ مسئلہ، ایک تو رات کا قیام، بعض لوگ نفلوں کی طرف آتے ہیں. نفلوں کی بہت ساری صورتیں روایات میں ملتی ہیں. ایک صورت یہ ملتی ہے کہ جو بندہ رزق کی فراخی کے لیے شب برات کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے اس انداز میں، سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، 2 رکعتیں اس انداز میں پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا. اور عمر میں اضافے کے لیے، بخشش کے لیے 4 رکعت نماز، 2 رکعتیں کر کے 2 سلاموں کے ساتھ، 2 رکعتیں پھر سلام، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک سورت پڑھے. اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور ایک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صلاۃ الخیر کے نام سے ایک نماز منقول ہے کہ شب برات 15 شعبان المعظم کی رات کو 100 نفل، ہر ایک نفل کے اندر 1 مرتبہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے اور 1 سلام کے ساتھ پڑھے. یہ زیادہ بہتر ہے. 100 رکعتیں یا 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہ جو 100 رکعتیں پڑھے وہ اللہ کریم کی رحمت 70 مرتبہ اس بندے کو دیکھتی ہے، اور 1 مرتبہ جب رب کی رحمت دیکھتی ہے تو اس کے 70 مرادیں اللہ پوری فرماتا ہے. اور سب سے چھوٹی جو مراد ہے نا وہ یہ کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو آج کی رات بڑی قیمتی ہے. جتنا ہو سکے قیام کریں، ضروری نہیں کہ 100 ہی پڑھنے ہیں، جتنا ہو سکے قیام کریں، لیکن نفلوں سے زیادہ نہ کوشش کیا کرو یار کہ قضا نمازیں پڑھا کرو، قضا نمازیں. کیونکہ نفل جو ہوتا ہے نا یہ عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ عبادت، جس کو ہم کہتے ہیں بونس. اب حاضری ہی پوری نہ ہو تو بونس کا کیا فائدہ؟ تو پہلے ہی قرض پورا نہیں اترا تو سخاوت کا کیا فائدہ؟ تو جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں کوشش کریں کہ وہ نمازیں ادا کریں. صلاۃ التسبیح کا معمول ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک بار، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سمجھائی تھی، پڑھنے کا حکم دیا تھا. زندگی میں ایک بار، نہیں تو جناب دن میں ایک بار، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو 6 ماہ میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار یہ نماز پڑھنی ہی چاہیے. ہو سکے تو صلاۃ التسبیح شریف پڑھ لے. اس کے علاوہ صبح کا روزہ، صبح کے روزے کے بارے میں بھی ایک مسئلہ سن لیں. اب جو صبح آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے جمعۃ المبارک کی. جمعۃ المبارک یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. نہیں انج تو نہیں نا یار، اور خوشی سے بولو یار، ہماری عید ہے تو خوشی سے بولیں گے نا. مومنوں کے لیے یہ عید کا دن ہے. تو جب یہ مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا نا تو یہود و نصارہ اس دن وہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، سوگ مناتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 روزے رکھنے چاہیے. 14-15 یا 15-16 یہ 2 روزے رکھنے چاہیے. جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ یہ 2 روزے رکھنے چاہیے. اکیلا 1 روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ضعیف ہے یا وہ محنت مزدوری ایسے کرتا ہے یا وہ بیمار ہے، نہیں 2 روزے رکھ سکتا، تو وہ بندہ اگر 1 جمعے کا ہی روزہ رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی بھی حدیث پاک الگ سے ملتی ہے، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ 2 دن کا روزہ رکھے، جمعے کا روزہ، ہفتے کا روزہ. ویسے بھی شعبان کے روزے میرے محبوب کو بڑے پسند ہیں، دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہی ہے. اگر 2 روزے رکھ لیں تو کمال ہو جائے. آج کا جنہوں نے رکھا ہے وہ کل کا بھی رکھ لیں، جنہوں نے آج کا نہیں رکھا تھا وہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن کے روزے رکھ لیں. اور آج کی شب یہ بڑی خوبصورت ہے، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک پڑھیں اور دیگر ورد و وظائف کریں. قبرستان میں جائیں، فاتحہ شریف پڑھیں اور دیگر. اچھا قبرستان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ سن لیں پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. قبروں پہ جا کر نا بہت سارے لوگ نا جھکتے ہیں. قبر پہ حاضری کے حوالے سے بھی سن لیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر بس ہاتھ باندھ لینا ہی کافی ہے یار. چومنے کی روایت ملتی ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں. مومن کو اپنی عزت بچانی چاہیے. قبر کے سامنے اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ سامنے والے کو یوں محسوس ہو کہ یہ رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے. اس حد تک نہیں جھکنا چاہیے. بعض لوگ چومنے کے لیے جھکتے ہیں
اور وہ پورا سجدے کی حیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قبریں زمین پہ ہوتی ہیں، اونچی زیادہ نہیں ہوتی، تو گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں، ہاتھ قبر پہ لگاتے ہیں اور چوم رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ چومنا جائز ہے لیکن یہ حیت سجدے والی ہو جاتی ہے، کوشش کرے کہ اس انداز میں نہ چوما جائے، بس پاس کھڑے ہو جائے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ لگا کے قبر کو چوم لیتے ہیں، ایسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ شان یار صرف حجر اسود کی ہے، یہ شان صرف حجر اسود کی ہے کہ دور سے اس کا استلام کیا جاتا ہے، ہاں وہ یہ شان ادھر ہی ہمیں رکھنی چاہیے۔ پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیا نا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے مرحومین کو، ان کی قبروں کو چومنا یہ فضیلت نہیں، کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ ورد و وظائف پڑھنا یہ ان کی فضیلت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ قبرستان میں جو کام کرنے والے ہیں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ کریم آج کی اس رات کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔